رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، خداوند عالم نے جن بندوں کو صفت عصمت سے ممتاز کرتا ہے انہیں حق شفاعت بھی عطا کرتا ہے. جن بندوں کو خداوند عالم اپنی نگاہ مشیت سے منتخب فرماتا ہے انہیں شفاعت بھی عطا کرتا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ جناب آدم اپنی کسی عبادت یا اپنے کسی عمل کے نتیجے میں مسجود ملائکہ قرار نہیں پائے. نہ آدم نے کوئی سجدہ کیا، نہ آدم نے کوئی عبادت کی، نہ آدم نے کوئی تبلیغ کی، نہ آدم نے کسی کو مسلمان بنایا، نہ آدم نے اس وقت کسی کو کلمہ پڑھایا، کچھ نہیں کیا. صرف ایک عمل کیا کہ وہ اسما بتا دیے جو فرشتے نہیں بتا سکتے تھے. توجہ فرمائے، صرف وہ اسما جناب آدم کی زبان پر جاری ہوئے اور آدم مسجود ملائکہ قرار پائے. یہ دنیا کا قاعدہ ہے عزیزو کہ کسی کی تخلیق سے پہلے اس کا نام نہیں رکھا جاتا. نام تو اس وقت رکھا جاتا ہے جب کوئی شے وجود میں آ جائے. تو اگر وجود آدم سے پہلے مخلوق ہونے کا ہم انکار کر دے تو پھر وہ اسما کیا تھے؟ صلوات بر محمد والے محمد. اگر ہم تسلیم کر لیں کہ آدم سے پہلے کوئی نہیں تھا، آدم پہلے بشر ہیں، تو پھر یہ اسما کیا تھے جن کا بار بار تذکرہ قرآن مجید میں آیا؟ بھائی، اسم نام کو کہتے ہیں اور نام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ وجود میں نہ آ جائے. جس کا نام رکھا جا رہا ہے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی تو نام رکھیں گے نا. انسان کا علم تو اتنا ناقص ہے کہ جب وہ یہ بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ بچہ ہے یا بچی تو مذکر رکھا جائے گا یا مؤنث رکھا جائے گا. تو یہ علم ہی میں نہیں ہے کہ پیدا ہونے والا کون سا ہے تو نام کیسے رکھا جائے گا. تو عزیزان محترم، یہ خود قرآن مجید نے آگے بڑھ کر قبل آدم تخلیق آدم جو موجود تھے ان کا تذکرہ کیا، اور قرآن نے ثابت کیا کہ یہ صرف شیعوں کا اندھا عقیدہ نہیں ہے. ہم اندھے عقیدے کے لوگ نہیں ہیں. الحمدللہ ہم نور علم سے بصیرت بھی لیتے ہیں اور بصارت بھی لیتے ہیں. ہمارے یہاں اندھی تقلید نہیں ہے. صلوات بر محمد والے محمد. دیکھیں نا، ہم نے اگر یہ عقیدہ تسلیم کیا کہ
قبل تخلیق آدم کچھ لوگ موجود تھے، تو یہ عقیدہ ہم نے قرآن سے لیا ہے، اس لیے کہ جب خدا نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ میں مٹی سے جو بشر بنانے والا ہوں، تم سب کے سب اسے سجدہ کرو، اور فرشتوں نے کچھ بحث مباحثہ کیا اور بالآخر وہ اپنے علم کی عاجزی کا اقرار کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ آدم کی فضیلت علمی جب ان پر ثابت ہو گئی پنجتن پاک علیہ السلام کے نام کے صدقے میں، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ جب سب کے سب سجدے میں گر گئے اس وقت بھی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب انہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتے کہلائے، جنہوں نے خلیفۃ اللہ کو مان لیا وہ فرشتے کہلائے، جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو تسلیم کیا وہ فرشتے کہلائے، جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں تسلیم کیا وہ ابلیس کہلایا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو دیکھیں نا عزیزو، قیامت تک قانون قدرت یہی چلا آتا رہے گا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے رہیں گے وہ فرشتے جیسے ہوں گے، جو اس کا انکار کرتے رہیں گے وہ ابلیس جیسے ہوں گے۔ اب قیامت تک یہ قانون ہو گیا نا قدرت کا، اب اسی قانون میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دیکھیں ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اسے فوراً خدا نے نکالا نہیں، اس کے بعد اس سے سوال و جواب بھی ہوئے، اسی کی بابت اس کو سزا دی گئی اور اسے نکال دیا گیا۔ یہاں بھی خدا نے عدل کیا، عادل ہے نا، یعنی جو ابلیس کے ساتھ بھی عدل کرے گا اس خدا کو اگرچہ عادل نہ مانے تو جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اسے کچھ کہا نہیں گیا، اسے فوراً نکالا۔ انکار کر رہا ہے، مقام محمود میں ہے، انکار کر رہا ہے، فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے، انکار کر رہا ہے، رحمت کی چھاؤں میں ہے، ابھی تک نہ رحمت کی چھاؤں سے گیا نہ تقرب ملائکہ سے گیا، معصوم کی صحبتوں میں بیٹھا رہا، ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں برس معصوم کی صحبت میں بیٹھا، مگر معصوم فرشتوں کی صحبت ابلیس کو فرشتہ نہیں بنا سکی، اپنی کجی پر، اپنی بنیادی تخلیقی خامی پر قائم رہا۔ جب اس کے بعد اس نے انکار کیا تو قرآن گواہ ہے، آواز قدرت آئی، یا ابلیس ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، یا ابلیس، آیت کیا ہے قرآن مجید کی؟ یا ابلیس، مولوی کو چاہیے کہ یہ یا نہ کہے، آیت کا انکار کر دینا، خدا کہہ رہا ہے یا ابلیس۔ یہ بڑی عجیب بات ہے عزیزو۔ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ صلوات۔ اے مفسرین قرآن، مجھے صرف اتنا بتا دو نا کہ خدا کہتے کسے ہیں؟ جو جسم سے مبرہ ہو، وہ خدا، جو ہاتھ پاؤں نہ رکھے وہ خدا، جو چہرہ نہ رکھے وہ خدا، لیکن یہ خدا کہہ رہا ہے جو میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کے تو ہاتھ نہیں ہے نا؟ علی کے شیعہ اور علی کے غلام قربان نہ ہو جائیں ان دونوں ہاتھوں کے، جن دونوں ہاتھوں سے آدم بن کر مسجد ملائکہ قرار پایا۔ خدا کی قسم اسی آیت کی تفسیر نہ ملتی اگر ابو طالب کا بیٹا اپنے کلام میں ایک جملہ نہ کہتا، فرمایا اے آدم کے بیٹو، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ علی جس آدم کا خمیر گوند دے، اگر کوئی اسے نہ مانے اسے ابلیس کہتے ہیں، اور جو خود علی ہی کو نہ مانے۔ دو لفظوں پر توجہ کریں، آیتوں سے گھبرائیے گا نہیں، مجبوری ہے کہ یہاں جب تک یہ آیت پیش نہ کی جائے مفہوم واضح نہیں ہو۔ استعمال کیے گئے ہیں یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے منع کیا تجھے اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اور پھر خود ہی خدائی کہتا ہے استکبرتا ام کنت من العالین۔ تو سنیے دو جملے آئے، تو نے تکبر کیا یا تو بہت بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ علماء کرام سے پوچھو، سے میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر لے کر آؤ، ورنہ پھر تسلیم کرو کہ قبل تخلیق آدم کچھ عالین موجود تھے، اس لیے کہ ابھی تو آدم پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ تو جو پیدا ہی نہیں ہوئے
تو خدا کن بڑے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو بھی ان جیسا ہو گیا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اب پتہ چلا نا کہ ابلیس کیوں بنا۔ توجہ فرمائے، ان سے برابری کا تصور کر رہا ہے، تو جو ان سے برابری کا تصور کرے وہ ابلیس ہے، جب بھی تصور کرے وہ ابلیس ہے، جہاں بھی تصور کرے وہ ابلیس ہے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بہت بڑے لوگ موجود تھے۔ کتنے بڑے تھے؟ قد و قامت کے بڑے تھے یا ذات و صفات کے بڑے تھے؟ یہ نہیں کہا کہ تو لمبے لوگوں میں سے ہو گیا، بلکہ یہ کہا کیا تو علی لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ علی کا مطلب ہے بلند، بڑا کردار کے اعتبار سے۔ کیا تو بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو قدرت کا یہ پوچھنا اس امر کی دلیل ہے کہ قبل تخلیق آدم کچھ ایسے بڑے لوگ موجود تھے۔ کتنے بڑے تھے؟ قبل تخلیق آدم جو لوگ موجود تھے یہ اتنے بڑے تھے کہ فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کے سامنے سر جھکائے۔ ان بڑوں لوگوں پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، ورنہ یہ کہا جاتا کہ کیا تو بھی ان جیسا ہو گیا ہے؟ یہ تو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ میں بتا دوں عزیزو کہ یہ بڑے لوگ، یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین، یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان پر واجب نہیں تھا کہ یہ آدم کو سجدہ کرے۔ سجدہ کے معنی سر جھکانا، سجدہ کے معنی جھک جانا، سجدہ کے معنی آپ کو بیچ دینا۔ تو سارے معنی جیسے بھی آپ عربی میں تلاش کریں گے، ان سارے معنوں کا ماحصل یہ ہے کہ جسے سجدہ کیا جاتا ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو عزیزو یہاں بات چھوڑ کر ایک تاریخی فیصلہ لینا ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ آدم کی تخلیق سے پہلے کچھ بڑے لوگ موجود تھے۔ یہ اتنے بڑے تھے کہ ان پر واجب نہیں تھا کہ یہ آدم کو سجدہ کرے، یہ آدم کی بیعت کرے۔ تو یہ پنجتن پاک علیہم السلام وہ ہے جن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے یا آدم کی اطاعت کرے یا آدم کی بیعت کرے۔ اے علی پر دنیا بھر کے مکہ مدینے کے حکمرانوں کی بیعت کا الزام لگانے والوں، تاریخ کے اپنے اور پرائے جہنم خریدنے والے مورخوں اور محدثوں، جو علی تمہارے باپ آدم کے سامنے نہیں جھکتا وہ آدم کی نالائق اولاد کے سامنے کیسے جھک جائے گا؟ صلوات۔ خاموشی سے سنیے گا تو پھر مزہ نہیں گا۔ یہ پنجتن پاک علیہ السلام آدم کی تخلیق سے پہلے نور میں تھے، اور تھے بھی اس اسم کے ساتھ۔ ان کے القابات میں مرنے کے بعد اضافے نہیں ہوتے، کسی کے مرنے کے بعد انہیں ٹائٹل نہیں دیے جاتے۔ جس فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے ان کو رکھا ہے یہ اسی معیار پر رہتے ہیں۔ خدا نے ان کے عمل کا انتظار نہیں کیا، کیا علی فتح خیبر کرے تو علی بناؤ، بلکہ جس منزل پر تخلیق کیا تھا وہی علی تھا۔ جب پیدا قبول نہیں ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کیا بتایا تھا آدم کو؟ آدم کب تک روتے رہو گے؟ جن اسماء کی وجہ سے مسجد ملائکہ قرار پائے تھے انہی اسماء مقدسہ کا واسطہ دو تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ آدم نے کہا پروردگار محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ۔ ادھر واسطہ زبان پر آیا اور ادھر آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ کیا تخلیق آدم رہنے والی قبل تخلیق آدم رہنے والی یہ شخصیات اس وقت بھی شفاعت کا حق نہیں رکھتی تھی؟ اگر انہیں خدا کے سامنے حق شفاعت نہیں تھا تو آدم کیسے رہ گئے؟ ان ناموں کو حق شفاعت حاصل ہے۔ عزادارو، محرم کا چاند فلک پر نظر آ گیا، کے گھر کے اجڑنے کا موسم آ گیا۔ بیوی نے چاہا جہاں جہاں اس کے بچے کی عزاداری ہوگی انشاءاللہ امن رہے گا۔ جب تک حسین کی والدہ چاہے گی ہم نوکری دیتے رہیں گے،
कितनी अच्छी होती होगी वो ज़िंदगी जो हुसैन के काम आ जाए। मेरी 10 बस्ता गुजारिश है अजीज़ों कि जितना हो सके गरीब की मजलिसों में शिरकत करे। नहीं मालूम कि किस अज़ा खाने में हुसैन की दुखियारी माँ आई हो। आज कल कई किस्म की मसाइल हैं, कोरोना मर्ज भी फैलता जा रहा है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से देखे ये हुसैन के चाहने वाले महफूज हैं। कहीं इसी सच्ची तजारत में झूठे ताजिर भी मौजूद है जो आंसुओं जैसे खरे माल को धोखे के साथ फरोख्त करते हैं। आंसू बेचने की चीज़ नहीं अजीज़ों, आंसू हदिया पेश करने की चीज़ है, और हदिया भी एक दुखियारी माँ की बारगाह में। इस नियत से रोना कि ये आंसू बतूल के बच्चे के जख्मों के मरहम बने। ऐसी रिवायत मिली है अजीज़ों जिनके मुताबिक इन आंसुओं को हुसैन की माँ एक शीशी में लेकर जाती है और अपने बच्चे हुसैन के जख्मों पर मल देती है। अजीज़ों हर जख्म ठीक हो जाता है मगर 2 जख्म ठीक नहीं होते। एक अब्बास के बाजू का जख्म और एक शहजादी ज़ैनब की चादर का जख्म। जज़ाकुम रब्बुकुम या अहल लज़ा। आप अपने गांव और शहर में मुहर्रम का चांद देखा है ना? अली की बेटियों ने जंगल में मुहर्रम का चांद देखा था और एक चांद देखने वाली मदीने में रह गई थी। अरे अजीजों अपने दिलों से पूछना, जब शहजादी सुगरा ने यह चांद देखा होगा, मदीने वाले कहते हैं कि हमें चांद देखने का हमें मुहर्रम का चांद आसमान पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के घर से रोने की इतनी आवाज़ आती थी कि हम समझ जाते थे कि मुहर्रम का चांद नज़र आ गया। एक रिवायत सुन ले अजीज़ों और देखें कि आज़ादार हुसैन का आज़ादार कैसा होता है। बसरे के चौक पर एक मजदूर आवाज़ दे रहा था, कोई है जो उजरत आधी दे दे, मजदूरी पूरी करूँगा। बाजार खाली हो गए, मजदूर आवाज़ लगाता रहा। थका हुआ मजदूर मुश्किल से कदम उठाता गिरता पड़ता घर आ गया। फाके को आज 3रा दिन था, मजदूरी नहीं मिली थी। आज हफ्ता हो गया, इंशाल्लाह बहुत क्रिया करेंगे। सुने अजीजों, वजू करके मुसल्ले पर आया, नमाज किरदगार अदा की, नमाज से फारिग होकर क्रिया करने लगा। बीबी ने रोने की आवाज़ सुनी, करीब आकर पूछा, वाली क्यों रोते हो? कहने लगा, मुहर्रम का चांद शुरू हो गया। हुसैन की मजलिस मेरे घर हर साल होती है, एक दिन बाकी रह गया है। मैं रोक कर मजदूरी के लिए लोगों को बुलाता रहा, आधी उजरत पर भी कोई राजी नहीं हुआ। कल हुसैन के आज़ादार आएंगे ना, गरीब की मजलिस होगी, आज़ादार भूखे चले जाएंगे, मैं मादर हुसैन से शर्मिंदा हो जाऊंगा। जज़ाकुम रब्बुकुम या अहल लज़ा। सलाम हो उसकी हिम्मत पर। उसकी बीवी तड़प के उठी, सामने बिस्तर पर 2 बच्चे सोते हुए नजर आए। कहने लगी, ये बच्चे किसने दिए हैं तुझे? कहने लगा, हुसैन गरीब ने। कहने लगी, जिसने दिए हैं उसी के नाम पर बेच दे। कहने लगा, तू अपनी ममता का क्या करेगी? ममताए कुर्बान। फातिमा के बच्चे पर माँ ने तैयार किया। ऐ हाजरा, तूने एक बेटा तैयार किया था, आ हुसैन की मोहब्बत देख, पूरी कमाई है, 2 औलादें हैं और बेटे तैयार करके बेच रही है हुसैन के मिशन पर। घर से निकलने लगे तो तड़प के बेटे नहीं है, हुसैन की कुर्बानी बनने जा रहे हैं। आज़ादारों बसरे के चौक पर पहुंचा, आवाज़ दी, कोई है जो बच्चे खरीदे? एक घोड़सवार आके रुक गया। उसने कहा, कितने में बेचेगा?
خود بھوکا تھا مگر اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے پیسے نہیں مانگے، جتنا آزاداری پہ خرچہ تھا اتنی قیمت بتائی، بچے بک گئے، بچے بیچ کر گھر آ گیا، غریب کی مجلس منعقد کی، مجلس ختم ہوئی، نیاز ہوئی، لوگ چلے گئے، بی بی بیٹھ کر روتی رہی، قریب آ کر کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ اگر رونا ہی تھا تو کیوں بیچے؟ کہنے لگی خدا کی قسم بچوں کو اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ بیچے کیوں، کہنے لگی اس لیے رو رہی ہوں، اس لیے رو رہی ہوں میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑا پیار تھا، اللہ جانے ارے خریدنے والا حسین کا دوست ہے یا دشمن۔ الفاظ ختم ہوئے تھے کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، دوڑ کر آئی، کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پر ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو 2 بچوں کی انگلیاں پکڑ کر دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ بچے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اماں ہم خود واپس نہیں آئے، یہ ہماری مالکن ہے، یہ ہمیں لے کر آئی ہیں۔ برقع والی بی بی نے کہا کیا اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ کہا بی بی تو کسی امیر گھر کی خاتون ہوگی، میرے گھر میں تیرے بیٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ بس اس برقع والی بی بی نے آواز دی ارے تیرے گھر تو حسین کی مجلس ہوتی ہے نا، اور جہاں مجلس ہوتی ہے وہی تو میرے جگہ بیٹھنے کی ہے۔ بس شہزادی آئیں بیٹھ گئی، ماں نے بچوں سے پوچھا، کہا کیا معاملہ ہوا؟ چھوٹا بچہ کہتا ہے اماں جب بابا بیچ کر چلے آئے اور گھوڑ سوار خرید کر چلا گیا، ہم ایک عالی شان محل میں پہنچے، ایک تخت پر یہ بی بی تشریف فرما تھی۔ اس خریدنے والے نے کہا اماں یہ بچے بازار میں میرے نام پر فروخت ہو رہے تھے، اماں جو میرے نام پر بکے اسے کوئی اور کیوں خریدے، میں انہیں خرید لے آیا۔ بچوں نے کہا اماں ہم کھانا کھا رہے تھے کہ تیری آواز کانوں میں ٹکرائی۔ وہ شخص کہتا ہے آگے اماں سے کہنے لگے اماں ارے ان بچوں کو ان کے گھر میں پہنچا دے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ اس کی ماں تڑپ کے رو رہی ہے کہ حسین کے عزادار نہیں ہے۔ ارے بی بی لے کے آئی، بی بی سے پوچھا اے بی بی آپ کون ہے بتائیے، کیا آپ ہی حسین کی ماں ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ برقع والی بی بی تڑپ گئی، کہا اے مومنہ ارے میرا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ گیا اہل عزا ماہ محرم، چلو وطن کو چلے، آ گیا اہل عزا ماہ محرم، چلو وطن کو چلے، ہر عزادار کا دل کہتا ہے پیغام، چلو وطن کو چلے، آ گیا اہل عزا ماہ محرم، چلو وطن کو چلے، آ گیا اہل عزا